حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کو ہی ووٹ کیوں دوں؟ کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کی آواز بنتی ہے، کراچی کے جینوئن ایشوز پر ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بہت نا امید ہو گئے ہیں، بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ شہر کی حالت تو دیکھیں جا کے۔ کراچی کی ایسی حالت کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ سب ذمہ دار ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ شہر بند کرتے تھے، اپنی مرضی سے کھولتے تھے، لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں تو کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پورے شہر کی کمپین کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو پیسہ ہے اتنا آپ کے پاس؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ پبلک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں شہر قائد کراچی کے اندر، اور میرے ساتھ جو شخصیت ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 28 اگست کو کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا مارکا سر ہونے جا رہا ہے، اور یہ جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کے امیدوار ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، میں اگر بطور فرض کریں میں اگر کراچی کا شہری ہوں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں نہ دوں، نون لیگ کو ووٹ کیوں نہ دوں، ایم کیو ایم کو ووٹ کیوں نہ دوں، پی ایس پی کو ووٹ کیوں نہ دوں، حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کو ہی ووٹ کیوں دوں؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کا ابھی اس وقت ایک بہت واضح طور پر ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے یہاں، کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کی آواز بنتی ہے، کراچی کے جینوئن ایشوز پر ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اختیار کے بغیر جو ریلیف پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ نادرا کا شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کے فیکٹریز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کے الیکٹرک کی مافیا کے خلاف آواز بلند کرنی ہو، شہر کے اختیار کے لیے 29 دن کا دھرنا دینا ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ۔ بھی تاجروں کا اتنا بڑا ایشو ہے تو کوئی پارٹی سامنے نہیں آ رہی، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور ہم جینوئن گراؤنڈ کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب شہر کراچی کے لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یہ رائے بن رہی ہے کہ کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی ہی حل کر سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم آواز بنتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر و ترقی کا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے نعمت اللہ خان صاحب کا۔ تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو بس یہ وہ بات ہے جو سب کو اپیل کر رہی ہے، اور مجھ سے نہ پوچھیں، آپ شہر میں جا کر پوچھیں لوگوں سے، تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل یہ ہے اس وقت کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے اور ان کی ٹیم پوری ہو، تو شاید وہ سفر جہاں سے ٹوٹا تھا دوبارہ شروع ہو جائے۔ لوگ بہت بہت نا امید ہو گئے ہیں، بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ شہر کی حالت تو دیکھیں جا کے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کی حالت ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ اب جماعت اسلامی کی ضرورت ہے اس شہر کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر عوام کے ساتھ اس شہر کو ری بلڈ کریں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، لیکن اکثر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے، جب عین انتخابات ہوتے ہیں تو خود شاید جماعت بھی کنفیوز رہتی ہے یا لوگ بھی کنفیوز رہتے ہیں، اینڈ ٹائم پر آ کے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، جیسے 2008 کے اندر بائیک آؤٹ ہوا، پھر 13 کے الیکشن سے کراچی کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا۔ تو اس دفعہ کوئی ایسا خدشہ، کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشنز کا بائیک آؤٹ ہوگا یا کچھ ایسا معاملہ ہو کہ آپ دوبارہ سے الیکشن میں نہ جانے کا سوچ؟ اس کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بائیک آؤٹ کرنے کا، یہ تو بات پہلے سے آپ رجسٹر کر لیں۔ 2008 میں تو سب لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، اور چند لوگ تھے جو رہ گئے تھے، جس میں جماعت اسلامی تھی۔ اس وقت عمران خان صاحب نے بھی بائیک آؤٹ کیا تھا، اور اس وقت جو اے پی ڈی ایم تھا اس وقت، جس میں بلوچستان کی جو پارٹیاں تھیں، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اور باقی تمام لوگ قوم سے جھوٹ بول کر انتخاب میں شریک ہوئے تھے۔ تو جو جھوٹ بول کر شریک ہوئے تھے ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جنہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے اوپر پورا اترے، اپنا نقصان کیا، تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2013 میں کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر جو اسپیشل صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہماری موجودہ جو یوتھ ہیں ان کو تو شاید اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے انتخابات کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا۔ ووٹ ایم کیو ایم ہار رہی تھی لیکن قبضہ کر کے جیت رہی تھی، تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا تھا اور جماعت اسلامی کو بھی ہو رہا تھا، بلکہ کراچی کے عوام کو ہو رہا تھا۔ تو اس خاص سینیریو میں ہم نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ بھائی آپ پورے دن لڑیں گے، مریں گے، اور آخر میں اچھے بچوں کی طرح نتائج آ جائیں گے کہ 1,87,000 1,47,000 ووٹ لے کر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ جیت گئے۔ تو اس خاص سینیریو میں جب قبضے ہو چکے تھے تو ہم نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ بائیک آؤٹ کیا تھا۔ وہ بالکل الگ سینیریو۔ اس کے بعد تو 4 الیکشن لڑ لیے بھائی، اب ہم بائیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ اب تو اگر کسی کو پریشانی، اب دیکھیں، اب بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں، یہ پارٹیاں تو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم گئی، پی ٹی آئی گئی، جی ڈی اے گئی، نون لیگ گئی، پیپلز پارٹی گئی کہ بلدیاتی انتخاب جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا۔ جماعت اسلامی ایک پارٹی تھی جس نے کہا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن میں گئے، ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ایم کیو ایم والے، انہوں نے بھی مسترد کر دیا، نہیں روکا ہے۔
تو بھاگنا تو اب یہ چاہ رہے ہیں. ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے. سارے اپنے اعتراضات کے باوجود جو الیکشن کمیشن سے ہیں اس کے باوجود ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ, اور کراچی کے لوگ ہمیں انشاءاللہ تعالی منتخب کریں گے. کراچی کی ایسی حالت کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ سب ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار. جو 35 سال سے ایم کیو ایم سب سے بڑی اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ ہر حکومت کا حصہ تھی, اور ایم کیو ایم نے یہاں پر جو سیاست کی اور جو اقتدار سنبھالا وہ کوئی معمولی نہیں تھا. اس کو لوگوں نے فل سپورٹ کیا تھا ابتدائی طور پر, بعد میں وہ سپورٹ خود بھی لے لیتے تھے, لیکن پوری طاقت تھی. اپنی مرضی سے وہ شہر بند کرتے تھے, اپنی مرضی سے کھولتے تھے. پورا شہر ان کے مرہون منت تھا, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے لوگوں نے ایک بہت بڑا نیشنل ویو تھی پی ٹی آئی کی, اور اس پر یہ بھی سوچا تھا کہ شہر کے حالات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, اور انہوں نے ووٹ دیا. لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ جو 14 ایم این اے تھے اور 23-24 ایم پی اے تھے, انہوں نے شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنی مرکزی لیڈرشپ کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا, ان کو مس گائیڈ کیا, ان سے اعلانات کروائے, غلط عدد و شمار دیے, غلط طریقے سے پورٹرے کیا. خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کراچی کو سنجیدگی سے لیتے, یہاں وزٹ کرتے, یہاں بیٹھتے, یہاں کیمپ لگاتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو براہ راست یہ کر سکتے تھے, جس کا 18ویں ترمیم سے تعلق نہیں تھا, وہ بھی نہیں کیا, جس کی وجہ سے وجہ طور سے کراچی کے لوگ جو خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں بہت سارے, وہ فرسٹریٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی لوکل لیڈرشپ کو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہمارا مسئلہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. اور یہ میں کوئی ایسی ریٹرک نہیں مار رہا, آپ گلی محلوں میں نکل کر لوگوں سے پوچھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جواب ملے گا. میئر فرض کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب بن بھی جاتے ہیں, لیکن بے اختیار میئر کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح جیسے وسیم اختر صاحب میئر بن کے رونا روتے ہیں اختیارات کے نہ ہونے کا, بے اختیار ہونے کا. نہ ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, نہ ہماری کوئی فائل بنی ہوئی ہے, نہ ہم نے کوئی کرپشن کرنی ہے. ہمیں تو کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہمیں کام کرنا ہے تو پھر جتنا اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے, اور مزید اختیار لڑ کر لیں گے عوام کے ساتھ. ابھی بغیر مینڈیٹ کے جب ہم لڑکے بہت ساری چیزیں کروا لیں, تو جب لوگوں کے مینڈیٹ سے جماعت اسلامی کا میئر ہوگا نا, تو پیپلز پارٹی اگنور نہیں کر سکتی جماعت اسلامی. سب میئر بننے کے لیے, پورے شہر کی کمپین کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, تو پیسہ ہے اتنا آپ کے پاس؟ ہمارا نظام ہے الحمدللہ. ہم لوگوں سے, ہماری پارٹی کے کارکنان اور ہمارے سپورٹر ہمیں اعانت کرتے ہیں, اس کا نام اعانت ہوتا ہے, یعنی چندہ دیتے ہیں. ان چندوں سے ہم اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم آؤٹ سورس کر کے کوئی جلسہ کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کتنا ہیوج کمپین چل رہی ہے. بھائی ہیوج اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں خود پارٹی کے اندر لوگ پیسہ بناتے ہیں کیمپینز کے نتیجے میں, تو مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ان ہاؤس کام کر رہے ہیں, ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر آ گیا, جو یہ شہر قائد ہے, کراچی کی روشنیاں ہیں, کوئی ہمارے یہ سینماز نہ بند کر دیں, کوئی زبردستی کوئی چیزیں نہ امپوز کرنے کی کوشش کریں, تو ایسے خدشات جن کے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہاں جماعت اسلامی جو ہے نا, وہ اس کا یہ امپریشن نہیں ہے کہ وہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ہے چیز ہے, اور آ کر یہ بند کر دیں گے اور یہ پابندی لگا دیں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے, سب کو ریگولیٹ کریں گے. پاکستان میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, جو انسان ہے, انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو سہولت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. حافظ صاحب ماشاء اللہ آپ خوش شکل تو ہیں ہی, آپ کی شخصیت ہے, اپنی ایک جاذبیت ہے آپ کی شخصیت کی, خوش آواز بھی ہیں, اور اکثر آپ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں. کچھ موسیقی کو تو نہیں میں آپ کو کہوں گا گنگنانے کا, شہر قائد کے لوگوں کو مخاطب کر کے میں چاہ رہا ہوں کہ 2 سے 4 بول جو ہیں آپ ہمیں گنگنا کر جو ہے نہ کریں. ابھی کافی گنگنا لی ہے, ابھی تو جو ہے نا گنگنانے کا اسپیشل فرمائش ہے. متائے بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے جانی. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.